السلام علیکم جی۔ پہاڑوں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو لیے چل رہا ہوں ایک ایسے سفر پر جہاں راستوں میں پہاڑوں کی سرگوشیاں ہیں، فضا میں تاریخ کی خوشبو ہے اور قدم قدم پر حیرت آپ کا استقبال کرتی ہے۔ ضلع خوشاب کے گاؤں کٹھہ مسرال کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی ایک تاریخ، شیر شاہ سوری کا بنایا گیا ایک تاریخی قلعہ جسے قلعہ پکا کوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خوشاب اور جور آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر کٹھہ مسرال نامی گاؤں کے پہاڑوں کے بیچوں بیچ یہ ایک تاریخی جوہر موجود ہے۔ قلعے کی طرف جاتے ہوئے راستے کے دائیں طرف خوبصورت درختوں کے جھنڈ میں ایک بوڑ کا انتہائی پرانا اور بہت بڑا تاریخی درخت موجود ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ درخت کے تنے کی موٹائی اور لٹکتی ہوئی شاخیں دیکھیں، بالکل ساتھ پن چکی لگی ہوئی ہے جسے سکھوں والا جندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں آج بھی گندم کے دانوں کی پسائی کی جاتی ہے۔ یہ چکی جس پانی پہ رواں دواں ہے وہ کھڑمی آبشار اور نرسنگ فوار اور چشمہ سلطان مہدی کی طرف سے آ رہا ہے۔ ہم کچھ دیر یہاں ٹھہرے، یہ پورا سسٹم دیکھا اور پھر آگے قلعے کی طرف چل پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ شیر شاہ سوری کے دور کی ایک یادگار ہے۔ وقت کی آندھیوں نے بہت کچھ مٹا دیا، مگر اس قلعے کی اینٹوں میں بسی داستانیں آج بھی قائم ہیں۔ دیواروں پر پڑی ہوا کی تھپکیاں جیسے ماضی کی کوئی پرانی حکایت دہراتی ہوں، اور پہاڑوں کی چٹانیں یوں لگتی ہیں جیسے صدیوں سے اس راز کی حفاظت پر مامور ہوں کہ یہاں کوئی سلطنت اپنے خواب بویا کرتی تھی۔ شیر شاہ سوری نے اس قلعے کو کیا ہی حیران کر دینے والی حکمت عملی کے تحت اپنی فوج کے لیے بنوایا تھا تاکہ اس کے بہادر سپاہی اس پورے علاقے کی حفاظت کر سکیں اور دور سے آنے والے دشمن پر نظر رکھ سکیں۔ یہ قلعہ اپنی ساخت، مقام اور خفیہ انداز کی وجہ سے ایک الگ ہی شان رکھتا ہے۔ یہاں سے سیڑھیوں کا ایک سلسلہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور انہی سیڑھیوں کے ذریعے ہم قلعے کی بلندی تک پہنچتے ہیں۔ اس قلعے کے دو نام مشہور ہیں، ایک پکا کوٹ اور دوسرا سات گھرا۔ اس قلعے کو سات گھرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد اور اندر کئی پیچیدہ اور خفیہ راستے موجود ہیں، جن میں سے کچھ میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں۔ کچھ راستے بند ہو چکے ہیں مگر کچھ آج بھی کھلے ہیں اور اندرونی حصوں تک لے جاتے ہیں۔ پہاڑی نالے کے پانی سے بچنے کے لیے اس قلعے کے نیچے سے پانی کی گزرگاہ کے لیے راستے بنائے گئے ہیں تاکہ پانی اس مضبوط قلعے کی دیواروں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں اس وقت قلعے کی چھت کے اوپر موجود ہوں۔ یہ قلعے کا اوپر سے منظر ہے، نہایت دلکش اور پر اسرار۔ اور یہ ایک چیک پوسٹ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی شیر شاہ سوری کے فوجی بیٹھ کر اس پورے علاقے کا پہرا دیتے تھے۔ یہاں سے دشمن کو دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پکا کوٹ کی فصیل پر کھڑے ہو کر آدمی کو لگتا ہے کہ تاریخ خاموش نہیں، بس ذرا سا کان دھریں تو سب کچھ سنائی دینے لگے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قلعہ پہاڑ کی گہری کھائی میں بنا ہوا ہے۔ اوپر پہاڑ بہت بلند ہے اور جب آپ اس جگہ کے بالکل قریب اس مقام پر پہنچتے ہیں تب ہی کہیں جا کر یہ قلعہ نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اسے چھپا کر خفیہ انداز میں تعمیر کیا گیا ہو۔ اس قلعے کی طرز تعمیر بالکل ان قلعوں سے ملتی جلتی ہے جو بہاولپور میں موجود ہیں۔ اس کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیے گئے ہیں وہ انہی پہاڑوں سے کاٹ کر لگائے گئے ہیں۔ قدرتی میٹیریل سے بنایا گیا یہ قلعہ آج بھی اپنی مضبوطی کی گواہی دیتا ہے۔ اس قلعے کی چھت آج بھی انتہائی مضبوط ہے اور اس قلعے کی دیواروں کی موٹائی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ اس وقت کے معماروں کے فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ راستوں کو دیکھنے کے لیے ہم اس کے اندرونی حصوں تک بھی گئے، لیکن اگر آپ اکیلے یہاں آئیں تو بہتر ہے کہ اندر جانے کا رسک نہ لیں۔ یہاں داخل ہونے کے لیے ہمت، ساتھی اور احتیاط تینوں ضروری ہیں۔ ہم دو ساتھی مل کر اندر آئے تھے اور اب واپس باہر جا رہے ہیں۔ قلعہ پکا کوٹ سے شمال کی جانب قدم بڑھائیں تو پہاڑی راستہ مڑتا ہے۔
بل کھاتا ہے اور پھر آپ کو لے جاتا ہے فطرت کے اس منظر تک جہاں دل کے سارے لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا آگے جا کر وہ مقام آتا ہے جہاں کھڑمی آبشار اور نرسنگ پھوار دونوں کا پانی اپنی اپنی پہاڑی دلوں سے نکل کر نیچے ایک جگہ آ کر ملتے ہیں۔ پانی کی یہ دو دھارے جب اکٹھے بہتے ہیں تو کسی ترنم اور کسی نغمے کا احساس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے پہاڑ اپنی خاموشی اور پانی اپنی روانی کو ملا کر کوئی ایسی سازندہ دھن پیدا کر رہے ہوں جو سیدھی دل پر جا اترتی ہے۔ وقت کی کمی کے باعث ہم آگے نہیں جا سکے، انشاءاللہ کسی دن ضرور اس راستے سے کھڑمی آبشار اور نرسنگ پھوار چامبل مندر کی طرف جائیں گے۔ یہ تھا قلعہ پکا کوٹ یا سات گھرا شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی وہ حیرت انگیز یادگار جو آج بھی خاموشی سے تاریخ کی حفاظت کر رہی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر مزید ایسے تاریخی مقامات کی سیر چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایکسپلور ود ہمایوں کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو بھی فالو کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔